जापान में एक सर्वे के मुताबिक मुसलमानों की कुल तादाद 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 10,000 पाकिस्तानी मुसलमान भी शामिल हैं। ताहम पाकिस्तानी मुसलमानों को ये एजाज़ हासिल है कि जापान में तामीर की जाने वाली कुल मसाजिद में से 80% मसाजिद की तामीर में पाकिस्तानी मुसलमानों का बड़ा किरदार है। होक्काइडो जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से 1000 किलोमीटर दूर वाक़ एक जजीरा है, जहाँ से 50 से 60 पाकिस्तानी आबाद हैं। ताहम दीन से लगन की बदौलत यहाँ 2 अहम मसाजिद कायम हैं, जो जापानी हुकूमत से रजिस्टर्ड भी हैं। गुज़िश्ता दिनों होक्काइडो के शहर ओतारो में जामा मस्जिद अल नूर का इफ्तिताह हुआ, जिसमें टोक्यो समेत जापान के दूर दराज इलाकों से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमानों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि इसमें जापान के मारूफ उलमा कराम ने मसाजिद की अहमियत और मुसलमानों की मसाजिद के हवाले से जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। I will say a few words about Sato. I'm not going to speak a long speech. It is only a comment. 日本のところにアメリカ軍がヨーロッパの軍 जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम ले लिया है ना, ये काम ले लिया। और जो है अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, वो परिंदों से भी काम ले लेता है। 方々がアターがそういう力を与えたからこそこのモスクマスジドができたという意味なんですね。だからアラーユダイフリマンヤシャワアラーワアリムصدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام شفیق احمد بھائی اور دیگر ہمارے مہمانان گرامی جو ٹوکیو سے بھی اور دیگر دور دراز علاقے سے آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ قابل مبارکباد دن ہے اور قابل تعریف ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اس کے اندر دام میں در میں سخن حصہ لیا کسی بھی طور پر، اور اتنی خوبصورت مسجد جو ہے وہ در میں نہ صرف یہ کہ پہلے زمین لی گئی اور پھر مسجد بنائی گئی، اور الحمدللہ آج جو ہے یہ رجسٹریشن کی تقریب ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم جاپان کے صوبے دارالحکومت ٹوکیو سے 1000 کلومیٹر دور واقع جزیرہ ہوکائیدو میں موجود ہیں، جہاں پر ایک نئی مسجد کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور اس مسجد کا نام مسجد النور رکھا گیا ہے۔ اس وقت ہم یہاں کی جو مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین اور دیگر ارکان کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم معلوم کرتے ہیں مسجد کا قیام کب سے عمل میں لایا گیا اور اس کی کتنا عرصہ لگا اس کو رجسٹرڈ کرانے میں، اور یہاں پہ کتنے پاکستانی مقیم ہیں۔ جی شفیق صاحب، ہمیں بتائیے کہ کتنا عرصے سے آپ اس مسجد کی تعمیر کے لیے سرگرداں تھے، کتنا عرصہ اس کو تعمیر میں لگا اور رجسٹریشن کا پروسیس میں کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ الحمدللہ ہم نے جو ہے نا یہاں پر پہلے تو کوئی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، اور ہم نے جو ہے نا اس کے بارے میں بہت سوچا، اور سب ہم یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں جو 28 اور 30 کے قریب ہیں، تو سب نے جو ہے نا سوچا کہ یہاں پہ مسجد بنانی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہم سب نے مل کر کے بہت کوشش کی، اور وہ کوششیں کر کے جو ہے نا ہم نے اس کا جو ہے نا جو کام تھا وہ شروع کیا، زمین لی، پھر اس کے بعد اس کو بنانا شروع کیا، اور اس میں یہ ہمارے انجم صاحب ہیں، مناز صاحب ہیں اور دوسرے ساتھی ہیں، ان سب نے بڑا تعاون کیا، اور الحمدللہ یہ مسجد جو ہے 2008 میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور یہ 2009 کے فیبرری میں کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کی ٹوٹل لاگت جو ہے 50 ملین ین آئی ہے۔ آپ مناز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے مسلمان پاکستانی سمیت یہاں پر آباد ہیں جو مساجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی تقریباً جو ہے 25 سے 26 لوگ ہیں، جو پاکستانی وہ رشین ہیں تقریباً 10-15 آدمی جو رشیا سے بلانگ ہیں۔ چلو بہت شکریہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت کم تعداد میں پاکستانی آباد ہیں، تو آپ مسجد کا ڈسپلن 5 وقتہ نماز اور جمعے کی نماز اور عید کی نماز کے لیے آپ لوگ کیا انتظامات کر رہے ہیں تاکہ مسجد کا جو ڈسپلن ہے وہ برقرار رہے؟
یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈسپلن کی، تو ڈسپلن انشاءاللہ ہمارے یہ شفیق بھائی ہیں اور ان کے ساتھ نصیر بھائی ہیں. اس کے بعد ہمارے 2 مہینے انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد امام صاحب پرماننٹلی یہاں پہ آ جائیں گے. ان کا ہم نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، وہ آ جائیں گے. تو ان کے ذمے میں ہم نے جو ایک پلاننگ بنائی ہے کہ ہم مسجد کے ڈسپلن کو کیسے چلا سکتے ہیں. تو وہ دا بیسٹ آئیڈیا آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت جیسے ہوتی ہے. ہم مسجد میں جو ہمارا امام آئے گا اس کو مولوی نہیں یا چیئرمین نہیں، اس کو ہم خلیفہ بنا کے رکھیں گے. اور خلیفہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے پاس جا کے ان کی پرابلمز کو حل کرے گا، ان کے مسائل کو حل کرے گا اور ان کو مسجد میں بلائے گا. یعنی اس کو ہر آدمی کی ایک کی فردن خبر ہوگی کہ کون بھوکا سویا ہے اور کون کھا کے سویا ہے. جب یہ نظام ہم یہاں پہ چلا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ نمازی بھی بڑھیں گے اور یہاں کا فنڈ بھی اکٹھا ہوگا، یہاں پہ ڈسپلن بھی ہوگا. وہ خلیفہ جو ہے وہ بیٹھ کے کھائے گا نہیں، وہ مسجد کی صفائی بھی کرے گا، یہاں پہ غیر اخلاقی گفتگو کو بھی روکے گا. یعنی مجھ میں سیریس آدمی جس کو ایک میچور آدمی اور جو کہ اپنی مسجد کے جیسے دیکھیں نا ایک کمپنی ہے، وہ ایک بوس کے بغیر نہیں چل سکتی. تو مسجد کیسے ایک بوس کے بغیر چلے گی؟ یہاں پہ ایک بوس ہونا چاہیے جو کہ یہاں پہ 24 گھنٹے کم از کم 5 وقت نماز کے ٹائم یہاں پہ کھڑا ہو، دیکھے کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے، یعنی کہ کیسے انسان کا اخلاق جو آ رہا ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے، اس میں جو خامی ہے اس کا فرض بنائے، اس کو ٹھیک کرے. تو وہ خامیاں بھی ٹھیک کرنی ہے اور لوگوں کے پاس بھی جانا ہے، فنڈ بھی اکٹھا کرنا ہے، ڈسپلن ان کو سکھانا بھی ہے اور ڈسپلن کے ساتھ ایک نئی قوم تیار کرنی ہے جو بچی اور نئے جو کہ صحیح مسلمان اور مومن ہوں. پیدائشی تو مومن ہے، اب پیدائشی تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اب پتہ کیا کرنا ہے، ہم مومن بڑھانے ہیں اور مومنوں کی تعداد بڑھانی ہے. اور ایسا خلیفہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اور آپ سب لوگ بھی تو آپ کیا جاپان میں نظام خلافت قائم کرنے جا رہے ہیں؟ اس مسجد میں کیونکہ ہم مسجد اپنے علاقے میں اپنی مسجد میں کم از کم وہ امام صاحب یہ تو بتائیں نا کہ یار تو شراب پیتا ہے، تمہیں اتنے اگر اسلامی سزا ہو، اسلامی ملک ہو، اسلامی نظام ہو، تمہیں اتنے کوڑے لگنے چاہیے. اس کو وارننگ تو جائے اس کے کانوں میں اتنا. تو اگر وارننگ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کے خوف سے ڈر سے وہ اس برائی سے کو چھوڑ دے. تو دیٹ از دا مین آف خلافت. بہت شکریہ. افتخار صاحب یہ بتائیں کہ جاپان میں اب یہاں پر ہوکائیدو میں آپ کے شہر میں مسجد کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. اس مسجد سے دعوت کا کام کس طرح سے لے سکتے ہیں تاکہ جاپانی زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہو سکیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جب تک ہم لوگ نہیں چلیں گے اس وقت تک سب ویسے باتیں کی باتیں ہی ہوں گی. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو، میری اگر یہ 6 فٹ کا جسم ہے تو اس پہ جب تک اسلام نافذ نہیں کروں گا میں دوسرے کو کہتے میری بات میں اثر نہیں ہوگا. تو مکمل دین کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ رکھی ہے. تو میرا سمپل سا یہ ہر بندے کے لیے یہ کہ ہر بندہ پہلے اپنے آپ پہ شروع کرے، پھر معاشرے میں گھر تک اور سب تک بات جانی چاہیے. بہت شکریہ. پاکستانیوں نے جاپانی خواتین سے شادیاں کی ہیں اور وہ مسلمان ہو چکی ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ تربیت کا کیسا نظام ہے کہ وہ اور آنے والی نسلیں جو ہیں اچھے مسلمان بن سکیں؟ جو پاکستانیوں نے شادیاں کی ہیں اگر وہ خود اچھے مسلمان ہیں تو ان کی بیوی بھی ان کی پیروی کرے گی، تو وہ خود دین پہ چلیں، اس کو بھی چلائیں. ان کو آگے زبان آتی ہے، وہ اپنے دوستوں میں اسلام کو پھیلائیں گے. تو پاکستانی اچھے مسلمان ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان انشاءاللہ سب مسلمان اچھے مسلمان ہیں اور اب تو اور بھی مزید کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. تھینک یو. ٹوکیو سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم ہونے والی مسجد اس بات کا ثبوت ہے کہ جاپان میں دین اسلام کا مستقبل روشن ہے. کیمرہ مین چودھری شاہد کے ساتھ عرفان صدیقی، جیو نیوز، ہوکائیدو، جاپان.